موجودہ حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے، عمران خان کو کوئی رعایت یا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے، کسی کو ریاست کو کوئی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ تحریک انصاف نے لانگ مارچ کو آگے بڑھنے کی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے۔ پوری دنیا کے ساتھ تعلقات کا نظام کیا ہوگا؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ تجزیے اور تبصرے یہ کیے جا رہے تھے کہ موجودہ پی ڈی ایم حکومت چونکہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی اور عمران خان کی طرف سے لانگ مارچ کے پریشر کی وجہ سے جو سیاسی تناؤ پیدا ہو گیا ہے اور نظام میں جو ہلچل پیدا ہو گئی ہے، اس کا حل شاید یہ نکالا جائے گا کہ موجودہ حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے، جلد ہی ایک عبوری حکومت بنائی جائے اور الیکشن کی تیاری شروع ہو جائے، اور اس دوران ایک اہم تعیناتی کا معاملہ بھی نمٹ جائے جس پر بہت زیادہ شور شرابہ اٹھ رہا ہے۔ اس سے ایک تو عمران خان اپنا لانگ مارچ ختم کر دیں گے اور دوسرا موجودہ حکومت کو بھی وقت مل جائے گا کہ وہ عوام کو ریلیف پہنچا کر آئندہ الیکشن کے لیے سرخرو ہوں۔ اور کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید یہی پرپوزل لے کر شہباز شریف لندن میں میاں نواز شریف کے پاس پہنچے، مگر میاں نواز شریف اس پرپوزل کو ماننے کے لیے جیسے پہلے تیار نہیں ہوئے تھے، اب بھلا کہاں راضی ہوتے۔ اب رپورٹس یہ ہیں کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی کروائے جائے اور عمران خان کو کوئی رعایت یا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے۔ رپورٹس یہ ہیں کہ لندن میں ہونے والے اجلاس میں نواز شریف نے لانگ مارچ کے شرکاء کو کسی صورت اسلام آباد میں داخل نہ ہونے کی ہدایت کی ہے، اور جاری رپورٹس کے مطابق یہ متفقہ یا پھر نواز شریف کا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ کسی کو ریاست کو کوئی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ریاست کسی سے بلیک میل نہیں ہوگی اور نہ کسی کے آگے گھٹنے ٹیکیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں شہباز شریف نے بڑے میاں صاحب کو پی ٹی آئی کے بیک ڈور ہونے والے مذاکرات کے بارے شرکاء کو بریفنگ بھی دی، اور خبریں یہ ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے مختلف ناموں پر غور کرتے ہوئے ایک نام بھی فائنل کر لیا گیا جس کا اعلان آئندہ چند روز میں کر دیا جائے گا۔ مگر ساتھ ہی ملک میں ایک بار پھر مارشل لاء کی باتیں بھی شروع ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے رہنما یا بہرہ کا شکار رہنما فواد چودھری نے کہا کہ اگر وفاقی حکومت سوچ رہی ہے کہ ملک میں مارشل لاء لگ جائے اور الیکشن نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف منصوبے کے تحت مارشل لاء لگا کر پاکستان کی فوج اور اداروں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی فواد چودھری نے اسٹیبلشمنٹ کو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے تجویز بھی دے ڈالی کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے نظام بنانا چاہیے۔ ہر 3 سال بعد پوری حکومت سر جوڑ کر بیٹھ جاتی ہے، کسی کو آرمی چیف کی تعینات کیا جائے یا کس کو کیا جائے اور کیسے کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ ایسا نظام بنائے کہ خود ہمیں نئے آرمی چیف کا نام بتا دیں۔ ویسے یہ تجویز بری نہیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے ایسا فیصلہ کیا تو ان سیاستدانوں کو پھر جمہوریت خطرے میں پڑتی نظر آئے گی۔ اس ساری صورتحال میں شہباز شریف ایک بے بس وزیر اعظم دکھائی دیتے ہیں، ایک طرف اتحادی حکومت اور دوسری طرف نواز شریف بیچ میں۔ شہباز شریف پھنس کر رہ گیا اور عمران خان کی طرف سے روز بروز بڑھتا ہوا پریشر انہیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ عمران خان نے آج امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے بھی اہم بیان دیا ہے۔ برطانوی ٹی وی کے ساتھ انٹرویو میں عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ سپر پاور ہے۔ یہ ناقابل تصور ہے کہ کوئی ملک امریکہ کے ساتھ اچھے تعلق نہیں رکھنا چاہے گا۔ میں امریکہ کے ساتھ ایسے ہی تعلق رکھنا چاہوں گا جیسا کہ بھارت کے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے قیادت کی ہدایت پر راولپنڈی، اسلام آباد میں قائم اپنے احتجاجی کیمپ ختم کر دیے۔ عمران خان پر حملے کے بعد لانگ مارچ جمعرات سے وزیر آباد سے دوبارہ شروع تو ہوا، لیکن بڑی تبدیلی کے ساتھ۔ تحریک انصاف نے لانگ مارچ کو آگے بڑھنے کی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے۔ لانگ مارچ کا مرکزی کنٹینر ایک شہر سے دوسرے شہر الگ جایا کرے گا، جبکہ کارکن الگ جائیں گے۔ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ اب پہلے کی طرح لانگ مارچ گاڑیوں کے قافلے کی طرح آگے نہیں بڑھایا جائے گا، بلکہ اسلام آباد تک رستے میں آنے والے تمام شہروں میں جلسے کیے جائیں گے۔ وزیر آباد کی کچہری چوک میں لانگ مارچ کے تحت جلسہ ہوا ہے، جو کہ عمران خان کے ویڈیو لنک کی تقریر کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جمعے کو گجرات اور ہفتے کو لالا موسیٰ، کھاریاں، سرائے عالمگیر میں جلسے ہوں گے، جس کے اگلے روز جہلم میں لانگ مارچ کے تحت جلسہ ہوگا۔ لانگ مارچ کے ساتھ پنجاب پولیس کے 15,000 اہلکار
لانگ مارچ کے شرکاء کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کیے جا رہے ہیں، جبکہ کنٹینر پر بلٹ پروف شیلڈ نصب کی گئی۔ ایک طرف حکومت اپنے فیصلے کر رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان اپنی اسٹریٹجی بدل رہے ہیں۔ اگرچہ زخمی ہونے کے بعد عمران خان لانگ مارچ کی قیادت نہیں کر رہے، مگر اس حملے کے بعد عمران خان کے ساتھ ہمدردی بھی بڑھ گئی ہے اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز مزید عمران خان کے لیے پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ایک لیڈر کا سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرجوش سپورٹرز کو ہوش کے ساتھ درست منزل کی طرف گامزن کرے۔ اگر عمران خان نے لانگ مارچ کے ذریعے اپنے الیکشن کمپین کا آغاز کر ہی دیا ہے تو اب عوام کو صرف نعروں کے بجائے اپنے منشور بھی دے کہ انہیں اقتدار ملا تو عوام کو کیا نیا دیں گے۔ اقتدار تو انہیں پہلے بھی ملا تھا، مگر پہلے وہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکے جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اب انہیں عوام کو بتانا ہوگا کہ ان کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا پلان ہے، کیا مینیفیسٹو ہے۔ عمران خان نے جیسا امریکہ سے بھارت جیسے تعلقات رکھنے کی بات کی ہے، تو عمران خان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت بہت بڑی معیشت ہے۔ اگر یہ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ امریکہ سمیت بڑے ممالک ان سے بھی برابری کی سطح پر ڈیل کریں، تو پاکستان کو اپنی معیشت پہلے ٹھیک کرنا ہوگی اور پھر اس میں جدت اور ترقی لانی ہوگی، اور عمران خان کو بتانا ہوگا کہ ان کے پاس معیشت کو بہتر کرنے کا کیا پلان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کل کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیت جائے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ جو بھی جیتے گا پھر کریں گے کیا؟ وہی پرانا رونا دھونا، وہی پرانے طرز عمل، وہی قرضے، وہی مہنگائی۔ آپ سیاسی پارٹیوں کو قابل عمل منشور پیش کرنا ہوگا، حکومت کی بنیاد پر پرفارمنس بنانا ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر سیاستدانوں نے وقت پر فیصلے ملک کی مفاد میں درست صحیح فیصلے نہ کیے تو پھر ملک میں مزید بحرانی کیفیت میں چلا جائے گا، اور جو کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں۔ یہ طریقہ کار جو ہے وہ مسلسل ایک نئے عمل کی طرف لے جائے گا۔ اگر جمہوریت دونوں طرف سے آپ کو کسی ڈائریکشن لیس ڈائریکشن کی طرف جائے گی تو کیا آپ کے پاس نظام ہے؟ آپ کس کے اوپر معاملات رکھنا چاہتے ہیں؟ ملک کی معیشت جو ہے، یعنی آپ کے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے لے کر اور سارے معاملات آپ کی انٹرنل ڈومیسٹک ٹریڈ پالیسی تک ہچکولے کھا رہی ہے، اور جب معاملات سارے ہی خراب ہوں گے اور جمہوریت کسی کروٹ نہیں بیٹھے گی اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اممیچور طریقے سے سامنے آئیں گی اور کوئی بھی فیصلہ کسی بھی جگہ کوئی بھی اونٹ ان کا کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا تو معاملات کس طرف جائیں گے؟ عوام جو ہے وہ اس دفعہ اگر ڈی موٹیویٹ ہوتی ہے اور ایک اور چانس کے ساتھ خان صاحب وہ طریقہ کار نہیں لا سکتے اور اس چیزوں کا وعدہ جو انہوں نے کیا تھا، وعدہ جو ہے وہ جنیرک نہیں منشور کے ساتھ لائیں، اور منشور وہی ہوگا کہ آپ کی اکنامک پالیسیز کیا ہیں، آپ کے جو ہے پوری دنیا کے ساتھ تعلقات کا نظام کیا ہوگا۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ جس طریقے سے پہلے لائی گئی اس کے اندر جنرلزم بے شمار تھا، اس جنرلزم سے ہٹ کر جانا ہوگا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا جیسے تعلقات ہوں جیسے ان کے ساتھ ہے تو 2+2 ٹروئکا ہے وہ تو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے اور سمجھی جائے تو آپ کا بارٹر ٹریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر معیشت ہوتی ہے، آپ اتنے ہی قداور ہوتے ہیں جتنے باقی ممالک ہوتے ہیں، یا اگر اس حالت تک ہوتے ہیں کہ کچھ آپ دینے والے ہوں، اور اگر آپ صرف لینے والے ہیں اور آپ کچھ چیزیں پروڈیوس نہیں کر رہے، آپ کا ایکسپورٹ بیس بہت بڑا نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ باقی ممالک کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، آپ پاکستان کے پاس بے شمار چیزیں ہیں، کیا جو وعدے خان صاحب پہلے کرتے تھے اور جن میں سے ایک کی بھی تکمیل نہیں ہوئی اب تکمیل ہوگی؟ کیا ہمارا ریکوڈک محفوظ ہاتھوں میں ہوگا؟ کیا ہمارا سی پیک جو ہے وہ آلریڈی جس کا گارنٹور آپ کا پاکستان آرمی ہے اور بہت شاندار طریقے سے ان کا گارنٹور ہے اور ان کے اسٹریٹجیکلی اور سیکیورٹی کے حساب سے شاندار طریقے سے اس کی حفاظت کی، اسی طریقے سے ریکوڈک کو بھی لانا ہے اور ریکوڈک سے بھی بہت سارے معاملات جڑے ہیں، اسی طریقے سے بلوچستان آباد ہونا ہے، آپ کے جو انڈسٹریل اسٹیٹس آباد ہونی ہے اور آپ کے جو ہے وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کو بہتر ہونا ہے، آپ کے بے شمار ریفارمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کمرشل بینکس کا آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے نظام کون سا لے کر آنا ہے؟ اچانک سے ربا کے بغیر لے کر آنا ہے، ربا کے ساتھ لانا ہے، کمرشل بینکس کیا کریں گے، سینٹرل بینک کیا طریقہ کار کرے گا؟ یہ سارے کے ساری جو باتیں ہیں وہ پورا کا پورا مینیفیسٹو ان کی تقریر سے بیان ہونا چاہیے، اسی طریقے سے معاملات بہتر ہوں گے۔ اور اگر یہی طریقہ جس طریقے سے ہم پورے تقریباً سال گزر گیا ہم اسی مسئلے میں ہیں کہ جمہوریت کس کروٹ بیٹھے گی،
اگر جمہوریت کسی کروٹ نہیں بیٹھے گی تو پھر اس صورتحال کو کسی نے تو بہتر کرنا ہے.